जंग शहर 200 साल पहले कैसा था? स्कूल, पुलिस थाने, पोस्ट ऑफिस, नहरी निज़ाम, पटवारी निज़ाम, यहाँ का रहन सहन, मेले ठेले, कितनी आबादी थी, लिटरेसी रेट क्या था, जानवरों की तादाद क्या थी, यहाँ की लोकल ज़ुबान में कोठा किसे कहते थे, पक्षी किसे कहते थे, वच्छी किसे कहते थे, मज किसे कहते थे, कट्टी किसे कहते थे, जबकि यहाँ के नवाब और ज़मींदारों की तादाद क्या है, यहाँ की तरक्की का राज क्या है, यहाँ पे उस वक्त मादनियात में कौन सी मादनियात सबसे अहम थी, यहाँ पे तेज़ तरीन मवासलात के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता था। आइए देखते हैं वार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जंग को 1849 में डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की बात है। इस वक्त जंग शहर का टोटल रकबा 38,44,757 एकड़, ये पंजाब के रकबे के लिहाज से चौथा बड़ा ज़िला और आबादी के लिहाज से 26वें नंबर पे आता था। इस वक्त पंजाब के 32 ज़िला थे। इस डिस्ट्रिक्ट को मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, मिंटगोमरी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, शाहपुर, मौजूदा सरगोदा और ये एरिए इसकी हदूद के साथ मिलते, जबकि बखर, लिया, चौक आज़म, रंगपुर, जंग शहर मौजूदा, शौरकोट, टोबा टेक सिंह, गोजरा, कमालिया, तांदलेवाला, रजाना, पीरमल, समुंदरी, फैसलाबाद, जुमरा, चन्योट, लालियां, शाहकोट, सांगला इस शहर का हिस्सा थे। तहसील के एतबार से ये चन्योट 14,53,822 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ था। जंग तहसील जो थी वो 15,13,842 एकड़ के ऊपर फैली हुई थी, जबकि शौरकोट तहसील 7,81,017 एकड़ पर थी। दरिया चनाब के लिए 76,005 एकड़ रकबा, दरिया झेलम के लिए 17,582 एकड़ रकबा, जबकि दरियाए रावी 2,490 एकड़ रकबे पर बहता। ये इलाका अगर हम स्क्वायर मील के एतबार से देखें तो जंग डिस्ट्रिक्ट 2349 स्क्वायर मील रकबे पर फैला हुआ है। चन्योट 116 स्क्वायर मील, जबकि जंग तहसील जो थी वो 1372 स्क्वायर मील और शौरकोट जो था 917 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला हुआ था। रकबे की साख्त के एतबार से इसे 11 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसमें सांदल बार, करियाना बार, थल और बार का इलाका, चनाब और सांदल बार का इलाका, करियाना बार और चनाब का इलाका, थल और जेहलम उब्लीग चनाब का इलाका, अपर चनाब की वादी, लोअर चनाब की वादी, जेहलम की वादी और रावी की वादी शामिल है। करियाना चन्योट के साथ पहाड़ी सिलसिले को कहते हैं जो सॉल्ट रेंज का हिस्सा है। उस वक्त गज़ट के मुताबिक गोरा ये कहता है कि यहाँ पर लोहे के ज़खायर मौजूद है, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से वो इसको निकाल नहीं सकता। जो बार है नाज़रीन, उसकी भी डिस्क्रिप्शन गज़ट में की हुई है। ये रूटीन में दरियाई सतह से 3 मीटर अबव तक के एरिए होते थे। यहाँ पर आपाशी का कोई निज़ाम ना था और ना ही कोई ख़ास आबादी थी। यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। गज़ट के मुताबिक जंग में नहरी निज़ाम नहीं था, मगर 4 नहरों का जिक्र है, जिसमें 3 में से एक नहर का नाम रानी वाह था और उस नहर को शाहपुर के इलाके में निकाला गया था। और किस्सा कुछ यूँ है कि ये नहर एक बाप ने अपनी बेटी की मोहब्बत में बनाई थी। बेटी की शादी जंग व बचाव के इलाके में हुई और उसका वालिद जो कि बेरा की तहसील का रहने वाला था, एक साहूकार था। उसकी बेटी ने अपने बाप से कहा, मैं उस गांव में तब ब्याह कर जाऊंगी जब मुझे चले बगैर पानी दस्तयाब हो। तो उसके बाप ने अपनी बेटी की कसम को पूरी करते हुए वहाँ पे नहर बना दी। इस नहर को
رانی واہ کا نہر کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری نہر جو کہ شورکوٹ کے علاقے میں پائی جاتی ہے، اس کی باقیات ہی ملتی ہے۔ گزٹ کے مطابق یہ قائم بوانے کے علاقے کو سیراب کرتی تھی اور مراکہ سیال سے ہوتی ہوئی گزرتی۔ تیسری نہر جو کہ قدیم نہر ہے، یہ بھی اپنی باقیات کھوئی بیٹھی ہے۔ یہ فقیر گل امام نے تعمیر کروائی تھی۔ 1872 میں ایک نہر کی منظوری کروائی گئی جو 1874 میں مکمل ہوئی۔ اس نہر کو نعمت اللہ رائے نے اپنے ذاتی خرچے سے بنایا تھا۔ یہ بدوانہ منگا افغانہ کے علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ جلال پور اور حویلی بہادر شاہ سلطان بہو ککو والا کے علاقے سے گزرتی، لیکن یہ نہر بھی اب اپنی باقیات کھوئی بیٹھی ہے۔ اس نہر کو وکی فیلڈ نہر کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں بل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ دریائی سیلابی پانی کی گزرگاہ بن گئی تھی۔ جنگ کے اندر 14 علاقے جنگلات پر مشتمل تھے، جن کا ٹوٹل رقبہ 81,892 ایکڑ تھا، جبکہ جو دریا کی وادی ہے یہ بیسیکلی یہ دریائی گزرگاہ ہوا کرتی تھی۔ سیلاب کے دنوں میں جو مونسون کا ٹائم تھا، یہی دریا جو تھا 20 سے 30 کلومیٹر کے ایریے میں پانی بہتا تھا اور 90 دنوں کے بعد دریا سکڑ کر اپنی جگہ پہ آ جاتا اور باقی ایریا ایک زرخیز زمین کے طور پر ہوتا جو یہاں کے لوکل کاشتکار آباد کرتے۔ ایگریکلچر کے اعتبار سے جنگ ڈسٹرکٹ کو اس وقت 11,018 کنویں سیراب کرتے تھے، اور جن علاقوں کو کنووں کے پانیوں سے سیراب کر کے ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا اسے چاہی کہا جاتا تھا، جبکہ 151 ایسے کنویں تھے جو کہ اپنی باقیات کھو بیٹھے تھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو جھنگ تحصیل میں ٹوٹل 7,052، چنیوڑ کے اندر 3,220، جبکہ شورکوٹ کے لیے 595 کنویں موجود تھے۔ جنگ کے اندر 69% ٹوٹل لینڈ کو کنووں کے ساتھ ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا، جبکہ 30% سیلابی علاقے کو زیر کاشت کیا جاتا، اور 1% بیرانی علاقے جو کہ باہر کے کہلاتے سیلاب۔ یوں شہر کا 60% ایریا غیر آباد اور برانی تھا۔ ناظرین، سطح سمندر سے جنگ شہر جو تھا وہ 570 فٹ کے اوپر تھا، شورکوٹ شہر 560 فٹ کے اوپر، جبکہ چنیوڑ شہر 831 فٹ کے اوپر تھا۔ پانی کے اعتبار سے اس وقت کنووں کی گہرائی جنگ میں 20، چنیوڑ میں 30 اور شورکوٹ کے اندر 40 فٹ تھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنگ کے اندر 185 روپے میں کنواں تیار ہو جاتا، چنیوڑ میں 250، جبکہ شورکوٹ میں 350 روپے میں۔ گرمیوں میں یہاں پر کنواں 7 ایکڑ رقبہ کاشت ہوتا، اور سردیوں کے موسم میں شورکوٹ اور جنگ میں 15 ایکڑ، جبکہ چنیوڑ کے اندر 16 ایکڑ رقبہ کاشت ہوتا۔ بارش کے پانی کا سالانہ اوسط جو نکالی گئی وہ 1862 اور 63 میں 238 ملی سی۔ ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر ٹوٹل 812 گاؤں تھے، جن میں تحصیل جنگ کے اندر 258، چنیوڑ کے اندر 265 اور شورکوٹ تحصیل کے اندر 189 گاؤں تھے۔ اسی طرح پٹواری اور نائب تحصیلداروں کی تعداد کچھ یوں ہیں کہ جنگ تحصیل کے لیے 53 پٹواری اور 8 نائب تحصیلدار تھے، جبکہ چنیوڑ کے لیے 35 پٹواری اور 5 نائب تحصیلدار، اور شورکوٹ کے لیے 41 پٹواری اور 6 نائب تحصیلدار۔ اگر ہم ٹوٹل دیکھتے ہیں تو 134 پٹواری تھے اور 19 نائب تحصیلدار، جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو زمین سے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا، اس میں ذیلدار اور نمبردار شامل تھے۔ جنگ سٹی کے اندر 25 ذیلدار تھے، جبکہ 407 نمبردار، چنیوڑ کے 20 ذیلدار تھے، جبکہ 449 یہاں کے ولیج ہیڈ یا نمبردار،
اور اسی طرح شور کوٹ کے اندر 17 ذیلدار اور 257 ولیج ہیڈ، جبکہ ٹوٹل جنگ ڈسٹرکٹ کو 62 یعنی کہ 62 ذیلدار اور 1113 نمبردار ڈیل کرتے تھے۔ ناظرین، ریونیو کے اعتبار سے یہاں پر زمین کو خسروں کے اندر اس وقت تقسیم کیا گیا اور ریکارڈ کے مطابق 10,18,040 ٹوٹل خسرہ نمبر جاری ہوئے، جن میں 5,08,861 جنگ تحصیل کے حصے میں آیا، 3,04,112 خسرے تحصیل چنیوٹ اور 2,10,844 خسرے شور کوٹ کینٹ کے حصے آتے ہیں۔ گزٹ میں زمینداروں کو 4 قسم کی کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ نمبر 1 پہ ایسے لوگ جو آبائی طور پر کسی رقبے پہ آباد تھے، چنیوٹ کے اندر 1 فیملی، جنگ میں 8 جبکہ شور کوٹ میں 2۔ نمبر 2 کے اندر مذہبی زمیندار، چنیوٹ میں 16، جنگ میں 24 اور شور کوٹ میں 8، ٹوٹل 48۔ پٹے داری نظام کے تحت جنہوں نے رقبہ لیا ہوا تھا وہ صرف 1 خاندان چنیوٹ میں تھا، جنگ اور شور کوٹ میں کوئی نہ تھا۔ حصے داری پر جو لوگ کاشتکار کرتے گورنمنٹ سے لی ہوئی تھی جنہوں نے، ان میں چنیوٹ میں 111، جنگ میں 190، شور کوٹ میں 112، ٹوٹل 113۔ نامکمل ڈاکومنٹ کے اعتبار سے جو بھائی چارے کے تحت کاشت کرتے، ان میں چنیوٹ میں 123، جنگ میں 125، شور کوٹ میں 54، یہ ٹوٹل 302 مرتے ہیں۔ گورنمنٹ سے لینڈ جو لیز پر لے کر کاشت کر رہے تھے، ان میں چنیوٹ میں 13، جنگ میں 12، شور کوٹ میں 15، ٹوٹل 40۔ اور اس طرح ان کا اگر ٹوٹل میزان دیکھیں تو یہ 814 ٹوٹل زمیندار تھے اپنی اپنی کیٹیگری کے اندر۔ جنگ ڈسٹرکٹ کا جو ٹوٹل آبادی کے اعتبار سے فگر تھا وہ کچھ یوں تھا کہ 2,51,770 افراد پر مشتمل یہ شہر تھا، جس میں میل افراد کی تعداد 1,12,620 جبکہ فیمیل کی تعداد 1,39,150 تھی۔ برطانیہ راج میں جنگ میں 2 نئے ٹاؤن تعمیر کیے گئے، جس میں موجودہ نیا جنگ شہر جو کہ مگیانہ کہلاتا تھا اس وقت، یہ جنگ اس وقت پرانے شہر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور دوسرا چنیوٹ شہر کے اندر، اور یہیں سے ایڈمنسٹریشن نظام قائم کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جنگ کی ٹوٹل 90.64% آبادی دیہات میں رہتی تھی، اور ایوریج ہر گاؤں کی آبادی 476 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ 100 اسکوائر میل کے رقبے میں 13 گاؤں آباد تھے، اور تقریباً 2.98 میل کے فاصلے پر ہر گاؤں آباد ہوا نظر آتا۔ فی کس گھر میں 1.22 خاندان رہتے، جبکہ 5.74 افراد فی گھر میں آباد تھے۔ جنگ کا اس وقت کا لٹریسی ریٹ 14% کے قریب تھا۔ جنگ میں 1 ہائی سکول، 5 مڈل، 27 پرائمری، جبکہ بچیوں کے لیے 8 سکول موجود تھے۔ مڈل سکول میں جنگ، مگیانہ، چنیوٹ، شور کوٹ، احمد پور شامل ہے، جبکہ پرائمری سکولز کے حوالے سے جنگ، مگیانہ، کوٹ عیسیٰ، کوٹ شاکر، چٹا، ماڑی، موڑ سیداں، مکووال، چنڈ پروانہ، شاہجیونا، پیر کوٹ، سدھنا، چیلا، کھیوا، باغ، لالیاں، لنگن، مخدوم، ٹھٹھی، بلہ راجہ، برانہ، مکڑی، رجوہ، شیخیاں، جبکہ احمد پور، گرم بھراجہ، حسوبیل، کنڈ سرگانہ جیسے علاقے میں اس وقت پرائمری سکول موجود تھے۔ جنگ شہر کے اندر ایک چرچ بھی تھا، جس میں 36 افراد کی عبادت کے لیے گنجائش تھی۔
جنگ ڈسٹرکٹ میں اس وقت ٹوٹل 121 مدارس تھے جہاں سے بچے اپنی بیسک ایجوکیشن لیتے، جبکہ مذہبی اعتبار سے یہاں پر 601 مذہبی علماء یا اسکالر تھے، جبکہ سکھوں کے 41 اور ہندوؤں کے 359 مذہبی رہنما تھے۔ ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنگ شہر کے اندر 6 مختلف ڈسپنسریاں کام کر رہی تھی۔ مگھیانہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک 3rd کلاس ڈسپنسری تھی جو بعد میں سول ہاسپٹل کے درجے پر پہنچی، جبکہ مگھیانہ کے اندر ایک 42 بیڈ کی ڈسپنسری 1st کلاس کام کر رہی تھی۔ چنیوٹ میں ایک 1st کلاس ڈسپنسری تھی جو کہ 24 بیڈ پہ مشتمل تھی۔ شور کوٹ کے اندر 2nd کلاس ڈسپنسری تھی جو کہ 14 بیڈ پر مشتمل تھی۔ کوٹ عیسیٰ کے اندر 2nd کلاس ڈسپنسری تھی جو کہ 6 بیڈ کے اوپر مشتمل تھی۔ ضلع بھر کے ہیلتھ کے اعتبار سے اسسٹنٹ سرجن بیٹھتا تھا، جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ضلع جنگ کے اندر ہر 5 میل کے فاصلے پر ویکسینیشن سینٹر قائم تھا۔ جنگ ہاسپٹل 1859 کو قائم کیا گیا، جبکہ چنیوٹ کے اندر 1872 کے اندر قائم کیا گیا۔ تار یا ٹیلی فونک نظام اس وقت جنگ سٹی میں موجود نہ تھا، مگر جنگ شہر سے 56 میل دور چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے ٹیلی فونک تار موصول ہوتی اور وہیں سے پھر آگے گھوڑا چل کر جنگ شہر میں آ کر تار پہنچاتا۔ پوسٹ آفس کے اعتبار سے جنگ میں جنگ صدر، جنگ سٹی، چنیوٹ، شورکوٹ، احمد پور، 18 ہزاری، گڑھ مہاراجہ، کوٹ عیسیٰ، کوٹ شاکر، لالیاں، ماچھیوال یا برانا چھتر شامل ہے۔ جنگ ڈسٹرکٹ کے اندر ٹوٹل 474 پولیس اہلکار شامل تھے، جبکہ 1st کلاس پولیس تھانوں میں اچ، بوانا، جنگ، چنیوٹ، شورکوٹ، قادرپور، لالیاں شامل ہیں۔ 2nd کلاس پولیس تھانوں میں کھڈیاوالا، گوپال، جبکہ 1st کلاس چوکی میں برنانہ، کھیوا، گڑھ مہاراجہ، باگریا، مسن، بخاری۔ 2nd کلاس کے اندر احمد پور، عام، کوٹ عیسیٰ شاہ، شیخیاں، کنڈی والا، شورکوٹ شامل ہے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ لائن جو تھی وہ DIG لاہور کے ماتحت کام کرتی تھی، جبکہ جنگ میں پولیس لائن کے اندر 380 مرد اور 11 عورتوں کے رہنے کی جگہ موجود تھی۔ کرمنل ریشو کے اعتبار سے 1878 میں 5 مرڈر ہوئے، 1879 میں 2، 1880 میں 3 اور 1881 میں 3، جبکہ ذاتی جھگڑوں کے اندر 1878 میں 15، 1879 میں 37، 1880 میں 28 اور 1881 میں 35 ہوئے، جبکہ زمینی معاملات کے اندر جو جھگڑے ریکارڈ کیے گئے 1878 میں 11، 1879 میں 14، 1880 میں 12 اور 1881 میں 11۔ یہ موسٹ کرمنل ایکٹیویٹی تھی جو کہ ڈسٹرکٹ جنگ میں ریکارڈ کی گئی۔ کٹی، چوٹی، گبن، مجھ۔ کٹی 1 سال سے چھوٹے بچے کو کہتے، فیمیل میں 3 سال کو چوٹی، اور فرسٹ جب وہ دودھ دینے کے قابل ہوتی تو اس کو گبن کہتے، اور جو اپنی عمر میں میچور ہو جاتی اسے مجھ کہتے۔ اسی طرح گائے میں بچھی، ویڑی، دانب اور گائی۔ ناظرین، گزٹ میں انہوں نے گھوڑے کو جو 6 ماہ کا بچہ ہوتا اسے بچڑا کہہ کر پکارتے، 3 سال کے کو سرل، 3.5 سال کو ڈوک، 4.5 سالہ کو گھوسلہ، 5 سے 6 سالہ کو 5 سالہ، اور اس کے بعد جو 6 سال سے بڑا گھوڑا ہوتا اسے میل پنج کہتے۔
जो थी गायें और भैंसों की टोटल तादाद 1,24,250, घोड़े 17,052, गधे 236, खच्चर 3,297, जबकि बकरियां और भेड़ें 2,21,560 थी, ऊँट 9,399 थे। ज़ुबान के एतबार से इस इलाके में मेजॉरिटी तौर पर पंजाबी बोली जाती, जबकि हिंदुस्तानी, जटकी, बागड़ी, पश्तो भी बोली जाती थी। नाज़रीन, 200 साल पहले बरे सगीर में स्पेशल जंग, फैसलाबाद, टोबा, कमालिया, शोरकोट, चनियोट के एरिया के अंदर जो मेले ठेले हुआ करते थे उसको भी उस वक्त गोरों ने नोट किया। नंबर 1 पे शाह जुनैद का मेला, नंबर 2 पे पीर कोट सदनाई का मेला, नंबर 3 पर है 18 हज़ारी का, नंबर 4 पर है पीर अब्दुर्रहमान का, नंबर 5 पे काकी काठिया का मेला, नंबर 6 पर है हाजी कासम बेली का मेला, और नंबर 7 पर है शाह बेल का या शाह बेली का मेला, नंबर 8 पर है शाह सखीरा का मेला, नंबर 9 पे है रोडू सुल्तान जो कि फ़कीर गुल मोहम्मद के नाम से मशहूर है, जबकि 10 नंबर पे है ही रांझे का मेला, 11 नंबर पे है सादक शाह का मेला, 12 नंबर पे है मैसन का मेला, और 13 नंबर पे है बिल्ला टिवाना का मेला या मियाँ लाल नजू का मेला, और 14 नंबर पे है सिद्धू नाथ का मेला। ये मेले उस वक्त गोरों ने रिकॉर्ड किए थे और इनकी डेट्स भी उन्होंने उस वक्त देसी माह के साथ नोट की हुई थी। एक मील मरबे को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर 78 अफराद आबाद थे। क्योंकि मौसम में ये गंदम का आटा, उसके साथ सुबह के टाइम पे लस्सी और मक्खन इस्तेमाल करते, जबकि शाम को ये सब्ज़ी और दूध इस्तेमाल करते, जबकि सर्दियों में गंदम के आटे के साथ जो मकई और ज्वार का आटा इस्तेमाल करते, सुबह को ये देसी घी इस्तेमाल करती और शाम को सब्ज़ियाँ और उसके अलावा मुख्तलिफ आला इक़साम की खीर बनाकर ये खाते। इसी के साथ साथ नाज़रीन मैं ये भी बताता जाऊँ कि ये लोग वहाँ टाइम के एतबार से भी अल्फाज का जो इस्तेमाल करते उसको भी गज़ट में नोट किया गया है, जो कि कुछ यूँ हैं: अद्धी राती, पिछली राती, दमी वेले, नमाज वेले, दे वेला, चा वेला, रोटी वेला, दोपहर वेला, पैनी वेला, वड्डी पैनी वेला, नमेशी वेला, दीगर वेला, नमे वेला, कुफ्ते वेला, सोटा वेला। एक आना 1 इंच के बराबर समझा जाता, जबकि 24 इंच 1 हाथ के बराबर समझा जाता, जबकि 3 हाथ 1 करम के मुताबिक समझा जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो 1 स्क्वायर करम को 1 सक्साई के मुताबिक समझा जाता और 9 सक्साइयाँ जो है 1 मरले के मुताबिक समझी जाती, और 20 मरले 1 केनाल के, जबकि 4 केनाला 1 बीघे के और 2 बीघे जो है 1 एकड़ या एक कमा के तौर पर तस्वर किया जाता। इसी तरह 4 ठूठियाँ 1 पौरी के मुताबिक बनती, 4 पौड़ियाँ 1 टोपा और 4 टोपा जो है 1 पाई के बराबर, 20 पाइयाँ जो है 1 बोरी के मुताबिक, जबकि 40 पौड़ियाँ जो हैं एक खलवार के मुताबिक बनती, और 16 चटांकें जो है 1 सेर या 40 सेर जो है 1 मन के तस्वर किया जाते। कोठा या कोठी एक ऐसे कमरे को कहते हैं जिसकी छत सरकंडों या झाड़ियों से बनी होती है और उसके ऊपर मिट्टी का लेप होता है, जबकि सिल या सहल एक ऐसे कमरे को कहते हैं जिसमें शतीर डला होता लकड़ का और उसके ऊपर फिर दोबारा यही सरकंडे या झाड़ियों के पत्ते होते और उसके ऊपर मिट्टी की लेप होती। इसी तरह कोर एक ऐसे कमरे को कहते हैं जहाँ पे जानवर रखे जाते, और पक्की ऐसी टेंट नुमा झोंपड़ी को कहते जो आर्जी तौर पे बनाई जाती, ये चरवाहे इस्तेमाल करते। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं ये आपको बताऊंगा, या ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जंग की गज़ट की बात है 1884।
تو برٹش گورنمنٹ نے اپنا اقدار طویل کرنے کے لیے ان پہ جس حد تک ریسرچ کی، آج ہم اپنے آپ پہ ترقی کرنے کے لیے ذرا بر بھی توجہ نہیں کرتے۔ جنگ شہر کے اندر جو اس وقت ڈسٹرکٹ جنگ تھا، چنیوٹ اور اس کی تحصیل دوسری جو فیصل آباد تھی، وہی ترقی کر پائی، کیونکہ انہوں نے غیر کاشتکاری طریقے سے ساتھ بزنس کرنا شروع کیا، جبکہ جنگ کے اندر آج بھی وہ جاگیردارانہ نظام قائم ہے اور ترقی فیصل آباد اور چنیوٹ کی نسبت 100 سال پیچھے ہے۔ دیکھتے رہیے واٹ ٹی وی۔